کہتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل پر جو ثواب کی نیت سے کیا جائے قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ رات گئے تک جلسہ کرتے ہیں اس کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ جیسا کہ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بھی لوگوں کو نصیحت کی، آپ نے سمجھایا اسی روایت سے۔ اب یہ معمول نہیں ہے، جلسہ بھی روز عشاء کے بعد نہیں ہوتا ہے، کبھی ہوا، آپ نے ایک دن مقرر کیا، لوگ جمع کیے تاکہ تبلیغ ہو گئی، اس اعتبار سے آپ نے مقرر کیا۔ نہ ہم اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، نہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، نہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منگل کو نہ ہوتا، پیر کو ہوتا تو گناہ ہوتا، منگل ہی کو ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جو فکسنگ کی ہے کہ یہ جلوس 12 ربیع الاول ہی کو ہوگا اور اس میں یہ ڈش پکے گی، یہ جو ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا کبھی کبھی، ویسے حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جاگو نہیں، جلدی سوو تاکہ فجر آپ کی رہ نہ جائے، اور ہم اتنا ٹائم نہیں لگا رہے کہ آپ کی فجر رہ جائے انشاءاللہ۔ جی، اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث لکھوانا یا کہلوانا، اپنے دعوتی اشتہاروں پر لفظ اہل حدیث لکھنا یا اپنی مساجد پر اہل حدیث لکھنا کیسا ہے؟ یہ فرقہ واریت میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹے، اہل حدیث تو اصل ہے، فرقہ کہتے ہیں ٹہنی کو، شاخ جو اصل سے، اور اصل ہوتا ہے تنا۔ اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت، اور اہل حدیث کا منشور کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ ہماری کوئی فقہ نہیں، کوئی فرقہ وارانہ امام نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی اس کے علاوہ پیر و مرشد نہیں، ہمارا پیر و مرشد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصل ہے۔ فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں جو اس اصل سے کٹ رہے ہیں۔ نبی کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت، یہ اصل دین کی اساس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لوگوں سے یہی کہا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہی آج اہل حدیث کہتے ہیں، یہ جب سے ایک ہی اصل چلی آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، عبادت اللہ کی، طریقہ اس کے رسول کا، یہ اصل ہے۔ باقی جو کٹیں گے اس سے، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی، کوئی جتنے بھی فرقے بن گئے، کوئی طریقت کے سلسلے، کوئی شریعت کے سلسلے، یہ سارے کے سارے بعد کی چیزیں ہیں، بلکہ ان میں تو بعض نام بھی عربی نہیں ہیں۔ ہاں، پہلے مجھے یہ سوال تو نہیں مٹانے دینا، آپ کان میں اور بھر رہے ہیں، ادھر میں اور دیکھ رہے ہیں، بیک وقت دونوں چیزیں تو نہیں چلیں گی۔ سفر میں نماز کتنے کلومیٹر پر قصر کرنی چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے 3 فرسخ، اور 1 فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 فرسخ کا مطلب 9 میل۔ اپنے شہر سے باہر، گھر سے باہر نہیں، جہاں شہر کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کا سفر 9 میل کا ہے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ کسی بچی کے والدین اگر طلاق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کریں تو کیا یہ درست ہے؟ ہاں، اگر وہ اس کا خامد یعنی ان کا داماد ان کی بچی کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس پہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آوارہ ہے، شرابی ہے، نشائی ہے، تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کو حق خلا کہتے ہیں۔ شریعت نے عورت کو خلے کا حق دیا ہے اور مرد کو طلاق کا حق دیا ہے۔ بالکل وہ عدالت، اور خلا ہوگا ہی عدالت میں، جس طرح طلاق گھر میں ہو جاتی ہے، خلا گھر میں نہیں ہوگا، یا پنچایت میں ہوگا یا عدالت میں ہوگا۔ بول چینل پر قبر کے عذاب والا جو متن حنیف قریشی صاحب نے غلط پڑھا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ جب تک ٹہنیاں ہری رہیں گی تو اس قبر والے کا عذاب کم ہوتا رہے گا، ایک بار متن پھر۔ یہ مسلم شریف پہ یہ حدیث موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس قصے کو پھر، یا یوٹیوب پر بھی وہ کلپ موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ مرزا محمد علی جہلمی کے گمراہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہے وہ گمراہ ہے۔
جنہوں نے کہا ہے ان سے دلیل مانگی۔ فوتگی والے گھر جو 3 دن تک فاتحہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا جاتا ہے اس کا بتا۔ دیکھیے شریعت میں یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ فوتگی والا گھر جو ہے 3 دن تک وہاں عجیب قسم کی چادریں بچھا کر شامیانے لگا کر 3 دن تک بیٹھے، وہ بندہ اگر غریب ہے تو بیچارہ دکان پہ بھی نہ جائے، کہیں نہ جائے، یہ ہمارا رواج ہے۔ شرعی حکم نہیں ہے کہ جس کا ابا مرا ہو وہ 3 دن تک دکان پہ نہیں جا سکتا، یہ شرعی حکم نہیں ہے، لیکن ہمارا کلچر اسے دکان پہ نہیں جانے دیتا۔ لوگ اسے یہ تانے دے دے کر مار دیں گے کہ ابے کا اسے غم ہی نہیں ہے، آج ابا مرا کل کو پھر دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شادی بھی کرے تو شرعن کوئی پابندی نہیں، دوسرے دن اگر وہ شادی بھی کرے تو شرعن کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے جو کہ غلط ہے، جو خلاف شرع ہے۔ دیکھیے احناف تو اس کو کہتے ہیں 2 مثل، لیکن حدیث میں 1 مثل ہے۔ 1 مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل والا اسٹینڈ کھڑا ہوا ہے، دوپہر کے وقت آپ اس اسٹینڈ کو آپ باہر صحن میں کھڑا کر دیں، عین زوال کے وقت دیکھیں کہ اس کا سایہ جب نیچے آ جائے، زوال کے وقت سورج جب اوپر آئے گا سایہ اس کا نیچے آئے گا، اس کے بعد جب سورج ڈھلے گا، سورج مغرب کی طرف آئے گا، اس کا سایہ مشرق کی طرف جائے گا۔ اب جب مشرق کی طرف جائے گا تو اس کی آپ پیمائش کر لیں، فرض کیا کہ یہ 1 میٹر ہے تو اس کا سایہ 1 میٹر ہو جانا چاہیے، اسے کہتے ہیں 1 مثل۔ تو ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع، حدیث کے مطابق۔ فقہ حنفی کہتے ہیں کہ جب یہ سایہ ڈبل ہو جائے، یعنی 1 میٹر کی بجائے 2 میٹر سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دین کو امام زیادہ نہیں سمجھتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ دین تو ہمیں رسول اکرم کی زبان اقدس سے ملا ہے، اور آپ ہر نماز اول ٹائم میں پڑھنا پسند فرماتے تھے سوائے عشاء کی نماز۔ صرف عشاء کی نماز کو آپ لیٹ پڑھتے، باقی ساری نمازیں آپ اول وقت پہ پڑھنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ فجر بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا جب ہم نماز پڑھ کے جاتے، حالانکہ آپ تلاوت بھی لمبی کرتے، جب ہم نماز پڑھ کے جاتی تو راستے میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ گلیوں میں ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا پڑھنے کے بعد۔ یہاں تو پڑھنے سے پہلے اتنا سویرا کیا جاتا ہے، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی سنت اس کے خلاف ہے۔ بس عید میلاد النبی کا کھانا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ دیکھیے، آپ نے ابھی جو کہا، ویسے تو اگر کھانا روز کوئی پکاتا ہے کوئی حرج نہیں، اس والے دن بھی یعنی 12 ربیع الاول کو بھی ہم بھی گھر میں کھاتے ہیں کھانا، لیکن وہ اسے میلاد کا کھانا ہم نہیں کہتے، ہر کسی کے گھر میں پکتا ہے، لیکن خاص اس تہوار کا کھانا بنانا، اسے اور اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ بآسانی آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ثواب کی نیت سے بنایا جاتا ہے اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت ہے، اس دن کا منانا شریعت سے ثابت ہے۔ اور بڑی پتہ کی بات، خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، 8 ربیع الاول ولادت کا دن ہے۔ تو چلو ہماری نہیں مانتے، وہابیوں کی نہیں مانتے، تو کم از کم اپنے بڑوں کی تو مانو، اتنا تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ رفع الیدین کی کتنی حدیثیں ہیں؟ بخاری میں تو 4-5 ہیں، باقی تو ہر حدیث کی کتاب میں ہیں، بہت ساری ہیں، میں نے ویسے گنی نہیں ہے لیکن بہت ساری۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً، اور پھر امام بخاری نے پورا رفع الیدین کے اوپر ایک الگ سے کتاب لکھی ہے جس کا نام جز رفع الیدین ہے، اس میں ساری حدیثیں ہی رفع الیدین ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی نے بھی فاتحہ خلف الامام پہ بھی لکھی ہے اور رفع الیدین پہ بھی لکھی ہے، اس پہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن گنی جا سکتی ہے، اس وقت تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن صحیح روایت ہے۔
لیکن اس سے تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کی بات ایک بھی ہو، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس پہنچی ہے تو آپ کو، میرا خیال ہے اگر نبی کو نبی مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ نبی نے ایک دفعہ بولا ہے یا 2 دفعہ بولا ہے یا 3 دفعہ بولا ہے۔ نبی اگر منسوخ ہے تو اس کا ناسخ بتاؤ نا ہمیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ناسخ تو بتاؤ نا، اس کا ناسخ حکم کون سا ہے؟ جی کیا پیر وسیلہ بنتے ہیں؟ پیر اپنا وسیلہ نہیں بن سکتے تو ہمارا کیا بنے؟ اللہ کے بندو، قیامت والا دن جو ہوگا نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبی بھی کانپ رہے ہوں گے کھڑے کھڑے، اور اللہ حساب نہیں لے رہا۔ ابھی یہ نہیں کہ جنت دوزخ میں بھیج رہا ہے، ابھی نہیں، انتظار میں دنیا کھڑی ہے اور اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لے رہا، اور نبی بھی کھڑے۔ لوگ نبیوں کے پاس جاتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بس وہ اگر کوئی سفارش کریں تو کرے، تو اس وقت ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں اللہ کے آگے ڈالوں گا۔ دیکھو اللہ کے رسول کا مانگنے کا طریقہ، یہ نہیں کہ سینہ تان کے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا پیر عبد القادر جیلانی تم بس اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ہم جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا مرید ہے، ڈبل ہے، جانے دے، فرشتے کہیں گے جانے دے، بس فٹافٹ جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور جیلانی صاحب کے مرید جو ہے وہ اندر جاتے جائیں گے۔ وہاں یہ معاملہ نہیں۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کے آگے، اس کے جلال کے آگے، اور سجدے میں گر کر فرمایا میرے دل میں اللہ اس وقت جو باتیں القاء کرے گا میں وہ زبان پہ لاؤں گا، اور اس وقت تک دعائیں کرتا رہوں گا جب تک اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سمندر جوش میں نہیں آتا۔ اللہ کی بخشش کا سمندر جب جوش میں آئے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم سر اٹھائیے سل توتا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال کیجئے نوازا جائے گا، آج مانگ ڈالیے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کا رسول بھی اللہ کے آگے سجدے میں سر ڈالے گا تو باقی کس پیر کی مجال ہے جو اللہ کے آگے زبان کھولے؟ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، ہاں غیر، ہاں وہ ایک ہی چیز ہے، ایک شرک ہے تو ایک بدعت ہے، بس ایک ہی چیز، بچنا چاہیے۔ اس دن بھی اپنے چاول پکا کے کھانا چاہیے۔ کیا ہے؟ یہی الفاظ ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یہی الفاظ۔ اس میں وہاں رکعت کے معنی نماز ہیں اور رکوع کے معنی رکعت ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے ایک رکعت پالی اس نے نماز کا ثواب پالی۔ سمجھ میں آیا؟ یا تو ہمیں کھلاؤ، ایسے جب ہمیں کھلاتے نہیں ایسے مغز کھا رہے ہیں، یا تو برتھ ڈے کا کیک لاؤ ابھی کاٹو، محترم آپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی کھائیں آپ بھی کھاؤ، ایسے کام کا فرضی کس سے فرضی کھائیں، جو بیتی ہے وہ بتاؤ۔ تو پھر آپ امام بن جائیں۔ دیکھو اگر اس سے پیچھے اس سے بہتر لوگ موجود ہوں تو اسے نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بہتر لوگ موجود ہوں، اگر بہتر نہ ہوں تو پھر اندھوں میں کانا راجا،
تو پھر وہ بن سکتا ہے۔ حافظ نہ ہو لیکن عالم ہو، اگر سنت کا متبع ہو، تقوی والا ہو، تو بہرحال وہ اس سے بہتر ہے۔ بے عمل ہو، حافظ ہو، اکثر حافظ کیا کرتے ہیں، سارا سال اسرا پھراتے ہیں، رجب میں تھوڑی تھوڑی داڑھی چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنے اتنے کانٹے نکل آتے ہیں، پھر عید پہ شیو بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے بدبختوں کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ بلکہ ان حافظوں کو بھی چاہیے، وہ قرآن اللہ نے ان کے سینے میں رکھا ہے تو قرآن کا ادب کرے، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق لائیں، سنت کے مطابق لائیں، اور پھر مصلی کے بھی حقدار بنے، ممبر کے بھی حقدار بنے۔ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تراشا کرتے تھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ آپ نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کرو۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے اب یہ بڑھتی ہے، بکھرتی ہے، الجھتی ہے، کھلرتی ہے، موٹر سائیکل پہ دو حصوں میں ہو کے آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی ہے، کوئی بھی قصور کرتی ہے، اسے معاف کرو، اسے سزا نہ دو۔ دیکھیے جی، مستقل امام نہ بناؤ، مستقل امام نہ بناؤ، باقی اگر کبھی پڑھنی پڑ جائے تو ٹھیک ہے پڑھ لو، مسلمان تو وہ ہے نا۔ جی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اے العالمین تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما اللہ، ہم سب کے دلوں میں محبت الفت پیدا فرما اللہ، ہمارے مقدر میں تو نے جتنی خیر لکھی ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما اے العالمین، جن لوگوں نے تیرے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ، ان کی محنتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما اللہ، ان کی محنتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما اور جن علماء کرام نے اس میں حصہ لیا ہے العالمین، ان کی محنتیں کوششیں بھی اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما اللہ، جو لوگ اس پروگرام میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کی محبت میں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے اللہ، ان کی مرادیں پوری فرما اللہ، انہیں مالا مال فرما اللہ، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا اللہ، ہمیں بھی دنیا میں جب تک رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین الہ الہ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا